بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ من هي مكتبة ولا يتغير إلا بحسب الذات وهو ظاهر ولا بحسب الصفات الحقيقية والإضافية التي بإزائها مباد متقررة في ذاته تعالى، فإن تغيرهما يستوجب تغييرا في ذاته تعالى لأنها مترتبة عليها، كما إذا تغير معلومك أو معلولك فهو سبحانه الآن كما كان. وأما الإضافية محضة فتغييرها لا يستوجب تغييرا أصلا، فإن التعاقب والتجدد فيما يرجع بالحقيقة إلى التعاقب والتجدد في الأمور المتباينة عن الذات، كما إذا تبدل ما يمينك وما يسارك وأنت مستقر على ذاته ومكانه الأصلي. ایک ہے خدا کی ذات، ایک ہے خدا کی صفات حقیقیہ، ایک ہے حقیقی ذات الاضافی، ایک ہے اضافی محض. کتنے ہو گئے؟ ذات سے تو بحث نہیں. صفات کی تین قسمیں: حقیقی محض، حقیقی ذات الاضافی اور اضافی. صفات حقیقی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کی تعریف کریں تو تعریف میں نسبت الغیر ماخوذ نہ ہو، اور جب اس پر آثار مرتب ہو تو ترتب آثار میں بھی غیر کے محتاج نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت حقیقی. صفت حقیقی کا معنی یہ کہ جب ہم اس کی تعریف کریں تو نسبت الغیر ماخوذ نہ ہو، اور جب اس پر کوئی حکم مرتب ہو تو ترتب حکم میں بھی غیر محتاج نہ ہو. جیسی وجود، وجود صفت ہے باری تعالیٰ، اس کی تعریف کرو ما بہ الموجودیت، اس میں نسبت الغیر محفوظ نہیں. اور وجود باری تعالیٰ پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں، رازقیت، خالقیت، عالمیت، قادریت، اس میں بھی وجود غیر کا محتاج نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ عین ہے ذات کے ساتھ، یہ صفت عین ہے. ایک حقیقی ذات الاضافی حقیقی ہے اور ذات الاضافی. اس کا معنی یہ کہ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں نسبت غیر کی طرف نہیں ہے تو حقیقی ہوا. اور ذات الاضافی یہ ہے کہ اس پر جب اثر مرتب ہو تو غیر کا ذکر کرنا پڑتا ہے تو حقیقی محض ہوا اس کی طرح یا ذات الاضافی. اس کی مثال علم ہے. علم حقیقی ہے کیونکہ اس کی تعریف میں نسبت للغیر نہیں ہے. علم کا نا معنی ما بہ الانکشاف
ما به ٹھیک ہے. لیکن یہ ذات الاضافی ہے. علم پر انکشاف کب مرتب ہوگا؟ جب معلوم ہو. وہ معلوم جو غیر ہے اس کی ضرورت پڑ گئی. اس کو کہتے ہیں حقیقی. ٹھیک ہے. یہ بھی تقریباً عین ہے ذات کے ساتھ. کتنے ہو؟ تیسری صفت ہے اضافی محض. اضافی محض کا معنی یہ ہے کہ جب ہم اس کا تعریف کریں تو اضافت للغیر محض ہے، اور جب اس پر حکم مرتب ہو تو تب بھی نسبت للغیر ہے. جس طرح اللہ قبل، یہ قبلیت صفت ہے باری تعالیٰ کا، لیکن اس کے لفظ میں بھی نسبت للغیر ہے. قبل ظرف لازم الاضافت ہے یا نہیں؟ تو آپ جب قبل صفت باری تعالیٰ کا کہیں گے تو اس کی اضافت کریں گے اللہ قبل کل شے. قبل تو دیکھو یہ قبل کل شے کا محتاج ہوا یا نہیں؟ اور اللہ کے لیے قبلیت کا تحقق کب ہوگا؟ جب مخلوق کے لیے بادیت کا متحقق ہو. تو تحقق کا ثبوت بھی مخلوق پر موقوف ہے. یہ اضافی محض ہے، یہ غیر ہے ذاتی باری تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. اب مصنف نے کہا لا یتغیر، اس سے مراد یہ ہے کہ ذات قابل تغییر نہیں. مصنف نے کہا لا یتغیر، اس سے مراد یہ ہے صفات حقیقی قابل تغییر نہیں ہے. مصنف نے کہا لا یتغیر، اس سے مراد یہ ہے حقیقی ذات الاضافی تغییر قبول نہیں کرتے. کیوں؟ یہ دونوں عین ہے ذات کے ساتھ. تو تغییر ان دو صفات میں تغییر ہے ذات میں، اور ذات میں تغییر نہیں ہو سکتی، تو ان دو صفات میں بھی تغییر نہیں. ٹھیک ہے. اور مصنف نے جو کہا لا یتغیر، یہ مراد نہیں اس میں تغییر ہے. اللہ مجھ سے بھی قبل ہے اور آدم بابا جی سے بھی قبل ہے، لیکن مجھ سے قبلیت زیادہ ہے اور آدم بابا جی سے کم ہے. بات سمجھ میں؟ تو دیکھو یہ قبلیت میں تغییر آ گئی یا نہیں؟ خدا کی قبلیت مجھ پر اور آدم پر برابر ہے یا آدم سے قبلیت کم ہے؟ آدم علیہ السلام ازل کو ذرا قریب ہے اور میں ازل سے ذرا دور ہوں. یہ تفسیر قاضی اس لیے کرتا ہے. یہاں ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ متن نے کہا لا یتغیر، خدا میں تغییر نہیں ہے ذاتاً اور صفاتاً، حالانکہ اللہ کی صفات میں سے صفات اضافیہ ہے اور وہ تو قابل تغییر ہے. خود قرآن بتاتے ہیں کل یوم هو فی شأن، ہر روز وہ نئی نئی صفت میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں سے تغییر کی بات نہیں معلوم ہو گئی. اور آپ کہتے لا یتغیر ہو، تو قاضی کہتے لا یتغیر سے مراد یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور معترض نے جو تغییر پیش کی اس میں کی. اب بات سمجھ میں آئی؟ لا یتغیر الا بحسب الذات، اللہ قابل تغییر نہیں ہے ذاتاً، اور یہ ظاہر ہے کیونکہ تغییر جو قبول کرے وہ حادث ہوتا ہے اور ذات قدیم ازلی ہے. ولا بحسب الصفات الحقیقیہ، اور اللہ قابل تغییر کا نہیں ہے بے اعتبار صفات جیسی وجود، کیونکہ یہ عین ہے ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ. تو تغییر صفات حقیقیہ میں تغییر ہے ذات میں، اور ذات تغییر سے پاک ہے، تو صفات حقیقیہ بھی. ولا بحسب الاضافیہ التي بإزائها مباد متقررة في ذاتی تعالیٰ، اور اللہ قابل تغییر نہیں ہے ان اضافی صفات کے اعتبار سے جن کے مقابل میں مباد صفات حقیقی متقرر ہے فی ذات. یہ کون سے ہے؟ حقیقی ذات الاضافی جو کہ علم ہے. اور کیوں؟ حقیقی ذات الاضافی اور اضافی محض یہ دونوں عین ہے، تو تغییر ان دونوں میں تغییر ہے ذات میں، اور ذات تغییر سے پاک ہے، تو یہ دونوں بھی تغییر سے پاک ہے. یہ معنی ہے فَإِنَّ تَغْيِيرَهُمَا، تغییر حقیقی کا اور حقیقی ذات الاضافی کا يَسْتَوْجِبُ تَغْيِيرًا فِي ذَاتِ تعالیٰ، یہ موجب تغییر ہے ذات باری تعالیٰ میں، لِأَنَّهَا یہ دونوں صفات مترتب ہے ذات پر. تو تغییر ان دو صفات میں مستلزم ہے
جیسی تغییر فی المعلوم مستلزم ہے تغییر فی العلم کو. 5 معلومات میری ذہن میں ہے، 3 نکل گئے تو 3 کا علم بھی نکل گیا. او معلولہ کا یا تغییر معلول مستلزم ہے تغییر علت کو. دن معلول ہے اور شمس جو ہے وہ کیا ہے؟ علت ہے. اگر دن متغیر بدل جائے رات کے ساتھ تو سورج بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ذاتاً اور اعتبار صفات حقیقی کے اور صفات اضافیہ کے آج ایسا ہے جیسے ازل میں تھا، اس میں تغییر نہیں ہے، نہ ذاتاً نہ باعتبار صفات حقیقی کے نہ باعتبار حقیقی ذات الاضافی کے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الْآن، اللہ تعالیٰ اب کما کان ماضی کی طرح ہے. وَأَمَّا الْإِضَافِيَّةُ الْمَحْضَةُ، اس کی باری ہے. یہ کون تھے؟ کہ اس کی مفہوم میں بھی نسبت للغیر ہے اور احکام میں بھی محتاج للغیر ہے. جیسے تو قبلو چونکہ ظرف لازم اضافت ہے تو آپ جب قبلو صفت اللہ کا واقع کریں گے تو اس کے بعد یہ مضاف الیہ کا محتاج ہے اللہ قبل کل، اور تحقق میں بھی قبل و غیر کا محتاج ہے. اللہ کے لیے قبلوں کا تحقق کب ہوگا؟ جو مخلوق کے لیے بعدوں کا تحقق ہو. اس صفت میں اگر تغییر آ جائے، اس سے ذات میں تغییر نہیں آتی، کہتے ہیں چیز فی ماذا ہے فتغیرها، ان میں تغییر لا یستوجب موجب نہیں ہے تغییر کا اصلا. کیوں؟ یہ خدا ہے، یہ آدم ہے، یہ میں ہوں. ٹھیک ہے، اب خدا قبل آدم سے لیکن تھوڑا 1 میل، اور خدا مجھ سے آگے ہے زیادہ 2 میل، لیکن 1 میل اور 2 میل کا جو فرق آیا یہ اللہ آگے پیچھے ہوا یا میں اور آدم پیچھے ہوئے؟ تو تغییر ہم میں آیا نہ کہ خدا کے اندر آیا. یہ معنی ہے وَإِنَّ تَعْقُبَ، یہ جو آگے پیچھے ہو گئے، وَتَجَدُّدَ، اور میں جدید آیا بابا جی کے بعد، یہ حقیقت میں راجی ہے اس تعقب و تجدد کو فی الامور المتبینہ جو مجھ اور بابا جی میں ہے، جو خدا سے مبین ہے. یہ ایسا ہے، میں بیٹھا ہوں، یہ حضرت میرا یمین ہے اور یہ یسار میں بیٹھا ہے. یہ حضرت اٹھ کر یہاں آیا اور یہ اٹھ کر وہاں گیا تو تغییر ان میں آیا کہ مجھ میں آیا؟ ان میں آیا. کما اذا تبدل ما یمینک وما یسارک وانت مستقرۃ علی ذاتک ومکانک الذی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے وہ اعتراض دفع ہوا کل یوم ہوا فی شان. ٹھیک، بابو حضرات، بابو